سورۃ الصافات کی آیت نمبر 88۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قال ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ فنظر نظرة في النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے غور سے دیکھا ستاروں میں، فقال انی سقیم، اور فرمایا کہ بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ چلے گئے ان سے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ فراغ الی آلہتہم، ابراہیم علیہ السلام جا گھسے ان کے معبودوں کے پاس۔ فقال الا تأکلون، اور فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پل پڑے ان پر قوت سے مارتے ہوئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پس واپس پلٹے وہ ان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم خود تراشتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام عملوں کو بھی۔ قال ابنوا له بنیانا، کہنے لگے اس کے لیے کوئی تعمیر کرو۔ فألقوه فی الجحیم، اور اس کو ڈال دو بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ فأرادوا به کیدا، انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برے مکر کا۔ فجعلناهم الاسفلین، ہم نے ان کو نیچے کر دیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا، یعنی انہوں نے جو بتوں کو توڑا تھا اس کا واقعہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد قوم نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے، حکومت نے ان کو جس سزا میں مبتلا کیا، یعنی آگ میں ڈالنے میں، اس کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے۔ درمیان میں بہت ساری چیزوں کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کا انداز یہی ہے، وہ کسی بھی واقعہ کے تمام پہلوؤں کو بیان نہیں کرتا، بس جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی نفی کی، لیکن وہ لوگ اسی بات پہ اڑے رہے
کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو، باپ دادے کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا ہے، لہذا ہم تو انہی کی کریں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح، ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ پھر ہوا یوں کہ ان کے کسی تہوار کا وقت آ گیا، کوئی ان کا تہوار تھا، مذہبی پروگرام تھا، جس کے لیے ان کو شہر سے کچھ باہر جانا پڑتا تھا۔ جیسے بہت سارے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ذرا دور دراز کے علاقے میں، تو ایسے انہوں نے کہیں مذہبی رسومات کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ مقصد ان کی دعوت دینے کا یہ تھا کہ یہ جو بتوں کی نفی کرتا ہے شاید یہ ماحول سے الگ تھلگ رہتا ہے، اس لیے بتوں کے بارے میں اس کو اتنا یقین نہیں۔ جب یہ ہمارے ساتھ جائے گا اور سب لوگوں کو دیکھے گا کہ یہی کر رہے ہیں تو شاید اس کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بے وقوف ہو گئے، پتہ ان کو یہ نہیں تھا کہ بے وقوف تو وہ لوگ ہو گئے ہیں، اللہ کا نبی تو سچا صاحب ایمان اور سمجھدار ہوتا۔ بہرحال جب انہوں نے یہ دعوت دی تو اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا، ستاروں میں دیکھا، اور ستاروں میں دیکھ کے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ یہاں میرے دوستو دو تین مسئلے ہیں، ان کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ ستاروں میں دیکھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ستاروں میں دیکھا، واقعی دیکھا یا ویسے نظر پڑ گئی؟ اگر دیکھا تو کیوں دیکھا؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی واقعاتی بات نہیں ہے، جیسے کوئی بھی انسان سوچتے ہوئے اپنی نظریں گھماتا ہے۔ جب کسی بندے کو کہا جائے کہ جناب آپ سے یہ کام ہے، آپ میرے ساتھ وہاں چلیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ آیا میں اس کے ساتھ جا بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو بعض بندوں کی عادت ہوتی وہ سوچتے ہوئے یوں نظریں گھماتے ہیں، ایسے کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا یا میں کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بس وہ صرف ایک سوچنے کے لیے نظر گھمائی اور پھر کہہ دیا کہ میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے کہ یہ بات قرآن کریم کے اسلوب کے مطابق نہیں، کیونکہ قرآن کریم کسی بھی واقعے کی غیر ضروری چیزوں کو بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ تو بہت ساری ضروری چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، صرف مقصد کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک اگر بالکل غیر ضروری چیز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی بس اوپر کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا، تو پھر قرآن کریم کو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر محض ویسے اتفاقاً انہوں نے ستاروں کو دیکھا ہوتا تو پھر لفظ یوں ہونا چاہیے تھا فَنَظَرَ نَظْرَةً إِلَى النُّجُومِ، انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، جبکہ یہاں قرآن کریم کہہ رہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے ستاروں میں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جملے کا کوئی مقصد تھا، دیکھنے کا کوئی مقصد تھا۔ اب وہ مقصد کیا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا جو دور ہے مذہبی اعتبار سے اس کو صابی دور کہا جاتا ہے۔ صابی مذہب کے لوگ تھے، اور اس مذہب کے اندر جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی وہاں ستاروں کی بھی عبادت ہوتی تھی۔ ستاروں کی پہچان اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، وہ ستاروں میں دیکھتے اور ستاروں سے اندازہ کرتے کہ میرا یہ کام صحیح ہوگا کہ یہ غلط ہوگا، یا اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، واقعات کیا بننے والے ہیں۔ یہ ایک علم نجوم جو وہاں کے ہر فرد کو حاصل تھا، اس کو دیکھ کر وہ اپنے اگلے جو کام ہیں ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا، لیکن اب ان کو ٹالنا کیسے ہے، جانے سے بچنا کیسے ہے؟ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ایک حیلہ کیا کہ انہوں نے ستاروں میں غور کیا اور غور کر کے پھر کہا بھئی میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ جیسے ہم ستاروں پہ یقین رکھتے ہیں، ابراہیم بھی ستارے میں دیکھ کے بتا رہا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو لہذا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا ہو گیا، یعنی یہ ستاروں میں دیکھنا صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ اس پہ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اس طرح ان کے اس غلط عقیدے اور نظریے کی تائید نہیں ہو جاتی؟ ان کے ایک غلط عمل کو خود ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کے کیا ان کی تائید نہیں کر دی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ تائید تب ہوتی جب ابراہیم علیہ السلام بعد میں اس سے زیادہ زوردار انداز سے تردید نہ کرتے، جب انہوں نے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ زوردار انداز میں بتوں کو بھی توڑ کر ان کے غلط عقائد کی تردید کر دی تو پھر تائید کہاں رہ گئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ باطل کی کسی ایسی چیز کو ذریعے کے طور پہ لے لینا کہ جس کے ذریعے پھر باطل کا ہی توڑ کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ چیز بنیادی مقاصد میں سے نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی ایک حیلہ کیا جس کی وجہ سے قوم کے لوگ واقعتاً ان کی بات کو حقیقت سمجھ کے ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسری بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا واقعی ستاروں کے اندر کچھ اثرات ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر علم نجوم کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اثر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے حقیقی اثر، ایک ہے نظر آنے والا اثر۔ ایک حقیقی اثر ہے، ایک نظر آنے والا اثر ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بارش ہمیں نظر آتی ہے کہاں سے؟ بادلوں سے۔ بارش کہاں سے برستی ہے؟ بادلوں سے برستی ہے۔ اور جب بادل آتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے، بادل آ گئے ہیں، بارش برسنے والی ہے۔ اب اس کو اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ بادل ہی بارش برساتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اصل میں بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ بادلوں میں نظر آ رہی مؤثر حقیقی اللہ پاک ہے، نظر آنے والا اثر کن کے اندر ہے؟ وہ بادلوں کے اندر ہے۔ بالکل اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ستاروں میں اثر ہے، لیکن حقیقی مؤثر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے سورج کے اندر تپش اللہ نے رکھی ہے، اللہ چاہے تو اس کی تپش کو کھینچ لے، اللہ چاہتا ہے تو سورج کے اندر ہیٹ اور تپش ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ سورج ہی تپش دیتا ہے، سورج تپش دیتا نہیں، سورج سے تپش نظر آتی ہے۔ تپش دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اگر ستاروں کے ذریعے سے اثرات دنیا کے اندر مرتب ہوتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ مؤثر حقیقی اثر کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کریم نے جس ستاروں کے جس یقین سے منع کیا ہے وہ ان کو مؤثر حقیقی سمجھنے سے منع کیا ہے کہ ستاروں کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کو مؤثر حقیقی سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ لوگوں کا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مطرنا بأمر اللہ، ہمارے اوپر بارش برسی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ہمارے اوپر بارش برسی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔
اور لوگوں کا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مطرنا بنوء کذا، ہمارے اوپر بارش برسی فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے۔ تو گویا ان لوگوں نے ستارے کو سمجھا کہ یہ مؤثر حقیقی ہے، اس کے اندر حقیقی اثرات ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ چیز شرک ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ستارہ پرستی ہے، جس سے اسلام نے، قرآن و سنت نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ باقی ستاروں کے اندر اثرات ہیں یا نہیں ہے، اس کے متعلق قرآن کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ جیسے سورج میں اللہ نے اثرات رکھے، ہیٹ کے، تپش کے، چاند میں اللہ نے ٹھنڈی روشنی رکھی ہے، ستاروں میں بھی ایسے اثرات رکھے ہوں گے، لازمی بات ہے، بے فائدہ چیز تو کوئی نہیں۔ تو اثرات تو ان کے اندر بھی ہیں، لیکن ان اثرات کو یوں ہی سمجھا جائے کہ ان میں بھی اثرات رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اگر ان کے اندر اثرات ہیں تو پھر ان اثرات کو جاننا، جس کو علم نجوم کہا جاتا ہے، اس علم نجوم کو حاصل کرنا اور اس کی تگ و دو میں لگنا، اس کی محنت کوشش میں لگنا، یہ کیسا ہے؟ تو اس کے متعلق اسلام کی تعلیمات یہ ہے، خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ علم نجوم کو حاصل کرنا اور اس کی کوشش میں لگنا یہ ایک بیکار چیز ہے، بیکار چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ حدیث پاک ہے جس کو حضرت مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمت واسعہ نے معارف القرآن میں حدیث کی کتابوں سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تین موضوع چھڑیں، تین موضوع جو ہیں گفتگو کے اندر، تین موضوع، تین عنوان وہ چھڑ جائیں تو وہاں خاموش ہو جائے۔ پہلا عنوان فرمایا جب تقدیر کی بات چھڑے، جب تقدیر کی بات چھڑے وہاں خاموش ہو جائے۔ اب تقدیر کی بات بڑی گہری اور گنجلک بات ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم اعمال کیوں کرتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر چور نے چوری بھی اللہ کے حکم سے کی، پھر زانی نے زنا بھی اللہ کے حکم سے کیا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو کافر کا کفر بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب ایسی باتیں چھڑے تو پھر کیا کر لیا کرو؟ خاموشی اختیار کر لیا کرو، اس میں بحث نہ کیا کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہم یہاں جو کر رہے ہیں یہی ہمارا امتحان ہے، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا جب ستاروں کی بات چھڑے تو پھر بھی خاموشی اختیار کرو، اس میں کوئی بحث مباحثہ نہ کرو، اس کے علم کے حاصل کرنے میں کوئی تگ و دو اور کوشش نہ کرو۔ اور یہ آسمان کے ستاروں کی بات ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا جب میرے ستاروں کی بات یعنی صحابہ کی بات چھڑے تو پھر بھی خاموش ہو جائے، یعنی جب صحابہ کے اختلافات کے تذکرے ہوں تو اس میں اپنی چونچ بند رکھا کرو، اس میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی کوشش نہ کیا کرو کہ میرے صحابہ تمہاری سوچ سے بہت اونچے انسان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب اور چنے ہوئے، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بندے۔ تو یہ تین موضوعوں کے متعلق فرمایا جب ان پہ بات ہو تو اپنی زبان بند کر لیا کرو۔ میرے محترم دوستو، ان جیسی اور دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کے متعلق علم حاصل کرنا اور علم نجوم کی طرف جانا یہ ایک بیکار، عبث، فضول کام ہے۔ اس پہ یقین رکھنا بھی وہ بھی غلط ہے۔ اصل یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ، چوتھی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، یہ بیمار کیوں کہا ہوگا؟ اگر تو وہ واقعتاً بیمار ہے پھر تو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیمار نہیں اور انہوں نے جان بوجھ کے کہہ دیا ٹرکھانے کے لیے کہ میں بیمار ہوں تو پھر تو یہ جھوٹ بن گئے۔ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے
بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت واقعتاً ٹھیک نہیں تھی، لیکن اتنی خراب نہیں تھی کہ وہ جا نہ سکے، اتنی خراب بھی نہیں تھی کہ وہ جا نہ سکے، لیکن انہوں نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ جا ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں انہوں نے لفظ مریض کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ مریض بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یوں بھی کہہ سکتے تھے انی مریض، میں بیمار ہوں، لیکن مریض اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی شدید مرض لگا ہو۔ ہمارے طلباء چھٹی لیتے ہیں تو یہ مریض نہیں ہوتے، یہ سارے سقیم ہی ہوتے ہیں، یہ مریض نہیں، بہانے ہوتے ہیں بس ان کے، معمولی سے سر میں درد ہوا جی میں بیمار ہوں جی، بڑی حالت خراب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مریض نہیں تھے، بیمار تھے، اردو میں اس کو کہہ لیتے ہیں میری طبیعت ناساز ہے، میں جا نہیں سکتا۔ قوم کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ شدید بیمار ہے، لہذا وہ چھوڑ کے چلے گئے، جھوٹ بھی نہیں ہوا اور معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اور دوسرے بعض رات فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام تندرست تھے، لیکن انہوں نے ایک توریہ کیا، عربی زبان میں اس کو توریہ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں کہتے۔ توریہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توریہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنا جس سے مخاطب کچھ اور سمجھے، کہنے والے کا کچھ اور مقصد ہو، کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہو، مخاطب کچھ اور سمجھے، ضرورت کے موقع پہ ایسا توریہ اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ تم جو حرکتیں وہاں جا کے کرتے ہو اس سے مجھے ذہنی ٹینشن ہو جاتی ہے، میں ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتا ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، یعنی تمہاری حرکتیں دیکھ کے میری طبیعت اکتا جاتی۔ اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام فی الواقع بیمار ہے، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی تمہاری حرکتیں دیکھ کے بیمار ہو جاتا ہوں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس وقت بیمار ہے، لہذا وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ جو ہے توریہ ہے۔ اور ایسا توریہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قولاً بھی ملتا ہے، عملاً بھی ملتا ہے۔ جب ہجرت کے موقع پہ آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو آگے سے ایک دشمن آ گیا جو ابو بکر صدیق کو تو پہچانتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، ان کو پہلے دیکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا نہیں تھا۔ تو اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں لفظ بولا کہ ہوا ہادن یہدینی، یہ راہبر ہے جو مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ پہاڑوں میں چلنے کے لیے لوگ کرائے پہ گائیڈ ساتھ لے لیتے تھے، یہ ہمیں راستہ بتائے، کیونکہ پہاڑوں میں راستے پہاڑوں میں رہنے والوں کو پتہ ہوتے ہیں، اجنبی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ مقامی کو گائیڈ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تم راستے کی رہنمائی کر دینا، ہم تمہیں اتنے پیسے لے لیں۔ تو ابراہیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تو تھا کہ یہ وہ راہبر ہے جو مجھے آخرت کی ہدایت دیتا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پہاڑوں میں راستہ بتانے والا گائیڈ ہے، لہذا انہوں نے تفتیش نہیں، انہوں نے کہا جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، یہ ایک توریہ تھا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر جہاد کے لیے جاتے، آپ نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تو آپ مدینہ منورہ سے مغرب کی طرف نکلتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کدھر جا رہے۔ اگر جنوب کی طرف جانا ہوتا تو آپ شمال کی طرف نکل جاتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، منافقوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ کدھر کا ارادہ ہے۔ یہ عملی توریہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسلام کی عظمت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے ایسا توریہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے، وہ مسجد کے اندر، اب وہ انگریز کے سخت دشمن تھے، انگریز ان سے بہت زیادہ ڈرتا اور گھبراتا تھا۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس اور فوج گئی پکڑنے کے لیے۔ حضرت مسجد کے اندر جھاڑو لگا رہے تھے، دھوتی باندھی ہوئی، بنیان پہنی ہوئی، مسجد میں جھاڑو لگا رہے۔ انہوں نے دیکھا ہوا تو تھا نہیں، تصویروں کا زمانہ عام نہیں تھا، شکل کا پتہ نہیں تھا، بس یہ تھا قاسم نانوتوی نام کے آدمی کو پکڑ کے لاؤ۔ اب وہ مسجد میں گئے، انہوں نے سمجھا یہ کوئی خادم ہے، خدمت کر رہا ہے مسجد کی۔ حضرت سے پوچھنے لگے قاسم کدھر ہے، قاسم نانوتوی کدھر ہے؟ حضرت اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے کو ہٹے اور فرمانے لگے ابھی تو یہی تھا، ابھی تو یہی تھا۔ انہوں نے سمجھا یہ کہہ رہے کہ ابھی یہی تھا، اب کہیں چلا گیا۔ حضرت کا مقصد تھا کہ بھئی ابھی یہی تھا، پیچھے ہو گئے۔ اور اگلی بات وہ سمجھ نہ سکے، احمق بے وقوف، وہ چلے گئے۔ حضرت نے اپنا آرام سے اطمینان سے کام کیا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ توریہ کہلاتا ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ باقی اس کے متعلق مزید جو گفتگو ہے، وقت زیادہ ہو گئے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق